آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی 4 گناہ گار عورتوں کے بارے میں، جن کے نام دلائل، جمیل، ہیروڈاس اور واہلہ تھا۔ 4 آسمانی کتابوں میں سینکڑوں قصے، واقعات اور شخصیات کا ذکر آتا ہے۔ ان شخصیات میں 7 ایسی خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو تاریخ انسانی کی گناہ گار ترین عورتیں ہیں۔ ان 7 میں سے 4 عورتوں کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ 4 عورتیں دلائل، جمیل، ہیروڈاس اور واہلہ ہیں۔ ان 4 عورتوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے گناہ کیے کہ پھر ان کی معافی نہ ہو سکی، اور الہامی کتابوں میں ان کے گناہ تک ان کا ذکر کیا گیا اور ان کو اللہ کریم نے لعنت کی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہیروڈاس کا۔ ہیروڈاس کا ذکر بائبل کے ایک نئے عہد نامے میں آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فلسطین میں ہیروڈا آنٹی پاس کی ایک حکومت تھی۔ بادشاہ ہیروڈاس نے ہیروڈاسا کو دیکھا تو اس کے حسن پر فدا ہو گیا، اور ہیروڈاسا کی ضد پر اس نے مذہبی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہیروڈاسا سے شادی کر لی۔ اس زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی جانب سے بیوی کو طلاق دینے کے معاملے پر شدید تنقید کی، تاہم نئی ملکہ ہیروڈاس کو اس تنقید کا معلوم نہ ہو سکا۔ بادشاہ کو اس تنقید پر شدید غصہ آیا، لیکن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا، کیونکہ لوگ یحییٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسی دوران ملکہ ہیروڈاس نے کسی جگہ یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور یحییٰ علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی، اور اس نے یحییٰ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، جس پر یحییٰ علیہ السلام نے ہیروڈاس کو برا بھلا کہا اور اس کی دعوت قبول نہیں کی۔ ہیروڈاس کے دل میں غصے کا شدید طوفان آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تاہم بادشاہ نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ ہیروڈاس کی سالگرہ آئی، جس پر ہیروڈاس اور ہیروڈاسا کی بیٹی سلوم نے رقص پیش کیا۔ بادشاہ اس رقص سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ بیٹی جو خواہش کرو گی وہ پوری کروں گا۔ اس پر سلوم نے ماں کی پڑھائی پٹی پر عمل کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر تشتری میں رکھ کے پیش کرنے کی خواہش کر دی۔ بادشاہ زبان دے چکا تھا، اسی لیے انکار نہ کر سکا، اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ الہامی کتاب میں ہیروڈاس کو انتہائی گناہ گار عورت کا لقب سے پکارا گیا ہے۔ دوسری گناہ گار خاتون جس کا ذکر الہامی کتابوں میں آیا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ ہے۔ واہلہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ جب ان کی امت بدفعلی میں پڑ گئی تو نبی نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اسی دوران کچھ کم عمر انتہائی خوبصورت لڑکے نبی کے گھر آئے اور قیام کی اجازت مانگی، جس پر لوط علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے مہمانوں کو گھر میں چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں ان کی قوم کی نظر ان پر نہ پڑ جائے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی اپنی بیوی واہلہ خود ان کی قوم کے خیالات کی حامی ہے، اور واہلہ نے چوری چھپے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا کہ ان کے گھر خوبصورت جوان آئے ہیں۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ وہ کم عمر لڑکی ہمیں دے دو، جس پر نبی نے انہیں نصیحت کی کہ قوم میں جتنے بھی عورتیں ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں، ان سے شادی کر لو، لیکن وہ لوگ بضد رہے کہ وہ لڑکوں کو لے کر جائیں گے۔ اس پر لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان سے لڑ سکتا۔ اس پر ان مہمانوں سے ایک آگے جوان آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور آپ کی قوم کا امتحان لینے آئے ہیں۔ دوسری جانب قوم کے لوگ گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا ایک پر ان لوگوں کے منہ پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ سمجھے شاید رات ہو گئی ہے، اس لیے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہم صبح آئیں گے۔ جبرائیل نے نبی سے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر فوراً یہاں سے نکل جائیں اور جاتے ہوئے واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام بیٹیوں اور بیوی کو لے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن آہلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ جب وہ مڑی تو اس نے دیکھا کہ بستی پر پتھر برس رہے ہیں اور سب لوگ مر رہے ہیں، تو وہ چیخنے لگی کہ ہائے میرے لوگ مر رہے ہیں۔ اسی دوران عذاب الہی کا ایک پتھر آہلہ کو آ کر لگا اور وہ بھی وہیں جم گئی۔ آہلہ کو اپنے خاوند کے ساتھ خیانت کرنے والی خاتون کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اسے بے انتہا گناہ گار عورت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تیسری گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور اس کا نام جمیل ہے۔ جمیل جسے ہندہ بنت عتبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابو سفیان بن حرب المعروف ابو لہب کی بیوی تھی، جو مکہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد علیہ السلام کا سخت مخالف تھا۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں جمیل نے پیغمبر اسلام اور صحابہ کی مخالفت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اسلام کے خلاف اپنی دشمنی سے مشہور تھی۔ جمیلہ نے اپنے شوہر ابو لہب اور دیگر قریشی رہنما کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچائی۔ جمیلہ کا سب سے بدنام عمل پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی سازش میں اس کا ملوث ہونا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں میں اپنے والد چچا اور قریش کے دیگر رہنماؤں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے وحشی نامی ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔
تاہم قاتلانہ حملے کو ناکام بنا دیا گیا اور حضرت محمد کو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ جب قرآن مجید کی سورت تبت یدا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ کے اعمال کی مذمت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ غصے میں پاگل ہو گئی۔ ام جمیلہ نے ایک بڑا پتھر اڑایا اور میں کعبہ میں پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں نعوذ باللہ آج نبی کریم کو قتل کر دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم میں موجود تھے اور آقا کریم نماز ادا کر رہے تھے۔ ام جمیلہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ کدھر ہے محمد، لیکن اسے پتہ نہ چل سکا اور وہ غصے میں اسلام کو برا بھلا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، لیکن اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے دیکھ نہ سکی۔ پھر اس واقعے کے متعلق ایک آیت بھی نازل ہوئی جسے ترجمہ ہے کہ اور محبوب جب آپ قرآن پڑھا تو ہم نے آپ کو اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ ام جمیلہ کو قرآن مجید نے گناہ گار عورتوں میں شمار کیا ہے۔ چوتھی گناہ گار عورت جس کا ذکر الہامی کتاب میں آیا ہے اس کا نام ہے دلائلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے غلط کام شروع کر دیے تو اللہ نے ایک قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ کے لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے، وہ ان کے گھر لوٹ لیتے، مارتے اور فصلیں تباہ کر دیتے۔ بنی اسرائیل شدید پریشان تھے، ایسے میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے انتہائی طاقتور تھا اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اماکہ کے ہزاروں لوگ قتل کر دیے۔ قوم عمالقہ اب شدید پریشان تھی، انہوں نے ایک بھیانک سازش رچی اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا اور اسے کہا کہ اگر وہ کسی طرح اس نوجوان سیمسن کی طاقت کا راز پتہ کر لے تو وہ اس سے 1100 چاندی کے سکے دیں گے۔ اس کو خوبصورتی لڑکی کا نام دلائلہ تھا۔ دلائلہ نے سیمسن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے۔ شروع میں سیمسن نے اسے نہیں بتایا، لیکن پھر ایک دن اس نے بتا دیا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بال نہیں کاٹے گئے اور اسی میں اسی کا طاقت کا راز ہے۔ دلائلہ نے اسی وقت عمالقہ کے لوگوں کو مخبری کر دی اور جب سیمسن نے اس کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو اس نے عمالقہ کے ایک شخص کو بلا کر سیمسن کے بال کٹوا دیے، جس سے اس کی طاقت ختم ہو گئی اور قوم عمالقہ نے اسے پکڑ لیا۔ سیمسن کو دربار میں لا کر ذلیل و خوار کیا گیا اور گالیاں دی گئی۔ سیمسن کو دلائلہ کی بے وفائی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اللہ سے دعا کی اور اس کی طاقت اسے لوٹا دی جائے۔ اللہ کریم نے سیمسن کی دعا قبول کر لی اور اسے طاقت واپس مل گئی۔ پورے قوم عمالقہ دربار میں موجود تھی اور سیمسن کو دربار کے 2 مرکزی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ سیمسن نے پوری قوت سے ان ستونوں کو کھینچا جس سے وہ ستون ٹوٹ گیا اور پورا محل زمین بوس ہو گیا، جس میں قوم عمالقہ کے تمام 3000 لوگ سیمسن کے ساتھ مر گئے اور بے وفائی کرنے والی دلائلہ کو الہامی کتابوں میں گناہگار عورتوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔